بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیج نمبر 106 پر ہم پڑھنے جا رہے ہیں حصول علم کی اہمیت۔ ٹھیک ہے، نکال لیجئے۔ کل ہم نے عہد رسالت میں اشاعت علم کو اسٹڈی کر لیا تھا، آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں حصول علم کی اہمیت، یعنی علم حاصل کرنا اہم کیوں ہے۔ کل مختصر سی بات تو میں بتا چکا تھا کہ علم حاصل کرنے کی اہمیت صرف اس لیے بھی ہے کہ خدا کا پیغام سمجھنے کے لیے بھی آپ کو علم چاہیے۔ صحیح ہے، اس نے جو بات قرآن مجید میں آپ سے کہی ہے، مخاطب وہ آپ سے ہوا ہے، اس کی بات تک صحیح طور پر پہنچنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کے پاس علم ہو۔ اگر آپ دلیل نہیں سمجھتے، دلیل سننے کے بعد آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ کس بات کی دلیل دی گئی ہے، جملے آپ کو جو ہے وہ سمجھ نہیں آتے، تو علم کی آپ کے پاس کمی ہے۔ جملوں کی تعلیف آپ نہیں سمجھ پا رہے، جملوں کا مقصد آپ نہیں سمجھ پا رہے، اس میں لکھا کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، یہ بات آپ اگر پکڑ نہیں پا رہے تو پھر آپ قرآن مجید کی بات کو بھی نہیں سمجھیں گے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی ہے، اسے میں بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے، شاید پہلے بھی میں نے بیان کی ہو۔ ایک اچھا بول، ایک اچھا بول اور ناگواری کے موقع پر ذرا سی چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہے جس میں اذیت چھپی ہوئی ہو۔ پکڑ پائے؟ ایک اچھا بول اور ناگواری کے موقع پر ذرا سی چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہے جس میں اذیت چھپی ہوئی ہو۔ دیکھیے، اب اس بات کو بھی سمجھنے کے لیے لفظ کی تعلیف، جملے کی تعلیف، پوری بات کو پکڑنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ یعنی جب آپ کو ناگواری کا موقع ہو تو آپ نظر انداز کر دیں اور اچھا بول بولیں لوگوں کے لیے۔ ایک اچھا بول اور ناگواری کے موقع پر ذرا سی چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہے جس میں اذیت چھپی ہو۔ آپ خیرات کر رہے ہیں اور احسان جتا رہے ہیں، کسی کو پیسے دے رہے ہیں اور پیسے دے کے اس کو اپنا نوکر بنانے کے چکر میں، کسی کو پیسے دے رہے ہیں اس کو غلام سمجھ رہے ہیں، کسی کی مدد کر رہے ہیں اور بار بار اس کو جا کے ایسے جتا رہے ہیں کہ بھائی میں نے تو تمہارا کام کیا، اب تم بھی میرا کام کرو۔ تو اب یہ جو خیرات ہے اس کے پیچھے کیا چھپی ہوئی ہے؟ اذیت۔ آپ خیرات تو دے رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسے کیا دے رہے ہیں؟ اذیت دے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا قرآن مجید میں ارشاد کرتے ہیں، بڑا لمبا جملہ ہے لیکن جب ہم جملوں کو سمجھنے کے قابل ہوں گے، ان کی تعلیف ہمیں سمجھ میں آئے گی، اس میں کیا بات چھپی ہوئی ہے، پیغام کیا چھپا ہوا ہے، اسے ہم پکڑنے کے قابل ہو جائیں گے، تو پھر ہی ہمیں اللہ تعالیٰ کی بات سمجھ میں آئے گی۔ کیا بات ہے؟ ایک اچھا بول اور ناگواری کے موقع پر ذرا سی چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہے جس میں اذیت چھپی ہوئی ہو۔ دیکھیے کیا بات بولی اللہ نے۔ تو دیکھیے علم کی اہمیت ہے ہی بنیادی طور پر، علم اہم اسی وقت ہو جاتا ہے آپ کے لیے، ضروری ہو جاتا ہے کہ جب آپ خدا کی اس کائنات کو سمجھنا چاہتے ہیں، خود خدا کو سمجھنا چاہتے ہیں، اپنے اور خدا کے تعلق کو سمجھنا چاہتے ہیں، قرآن مجید کا مطالعہ آپ کرنا چاہتے ہیں، تو ان سب کے لیے آپ کو کیا چیز ضروری ہے؟ آپ کا علم ضروری ہے، آپ کی نالج، آپ کی سوجھ بوجھ، جملوں کو سمجھنا، الفاظ کے معنی، اسی طریقے سے دلیل، منطق، لاجک، ایک بات کو اللہ تعالیٰ دوسری بات کا لحاظ کر کے، مثال دے کے، کمپیئر کر کے اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں آپ کو۔ تو جو علم والے ہوتے ہیں وہ اس بات کو بہت آسانی سے، اچھے طریقے سے سمجھ لیتے ہیں، اور جو علم میں رسوخ نہیں رکھتے، جو علم جنہوں نے کتاب ہی نہیں پڑھی ہے کبھی، جنہوں نے جملوں سے، جن کا سابقہ ہی نہیں پڑھا ہے، صحیح ہے، جن کا دلیل سے کبھی سابقہ نہیں پڑھا ہے، جن کا کبھی منطق اور لاجک سے سابقہ نہیں پڑھا ہے، تو وہ بات کو آسانی سے نہیں سمجھ سکتے۔ اس لیے علم کی بڑی اہمیت ہے۔ تو میں پڑھتا ہوں آپ کی کتاب میں جو لکھا ہے، مسلمانوں کو علم کی طرف سب سے زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ قرآن نے دین کی بنیادی احکام کے ساتھ ساتھ دنیاوی، فلسفہ تاریخ، غذا اور غذائیت اور سائنسی علوم پر غور و فکر کی بھی دعوت دی ہے۔ رزق حلال بھی اسلام کا تقاضا ہے،
اس لیے مومن کو معاشی علوم و فنون سے بھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ بندہ مومن کی عبادات کا مقصد تقوی اور رضا الہی کا حصول ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یخش اللہ من عبادہ کیا لکھا ہے یہ علماء عبادہ علم، چلیں اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ کے بندوں میں سے اہل علم، علم لکھا ہے، اہل علم ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ہائے ہائے کیا بات اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے۔ اللہ سے ڈرے گا کون؟ جو علم رکھے گا۔ جو علم نہیں رکھے گا اس کو تو پتہ ہی نہیں جنت دوزخ کا، اس کو تو پتہ ہی نہیں آخرت کا، ٹھیک ہے۔ اللہ سے ڈر کس کو پیدا ہوگا؟ ڈر کا مطلب میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، ناراضگی کا ڈر، اللہ کی ناراضی کا ڈر، اس کو کہتے ہیں ڈر۔ یہ والا ڈر نہیں کہ آپ اندھیرے سے ڈر رہے ہیں، آپ جو ہے وہ جانوروں سے ڈر رہے ہیں، سانپ سے ڈر لگ رہا ہے آپ کو، یہ والا ڈر اللہ کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اللہ کے ساتھ ڈر کا معاملہ ایسے ہے جیسے والد سے آپ ڈرتے ہیں کہ وہ ناراض ہو جائیں گے، وہ ڈانٹیں گے، وہ سزا دیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح والدہ سے بھی آپ کو ایک ڈر ہوتا ہے کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائیں، تو ایسے ہی اللہ کا ڈر ہے۔ اللہ کا ڈر کن لوگوں میں پیدا ہوگا؟ جو علم والے ہوں گے، جو جانتے ہوں گے۔ جو جانتے ہی نہیں ہیں، بالکل ٹن ہے، دماغ کام نہیں کرتا ان کا، سوجھ بوجھ ہی نہیں ہے، ان کے لیے تو نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس وہ جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ آگے لکھتے ہیں کہ اللہ کے بندوں میں سے اہل علم ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یہ بھی ضروری ہے کہ جو علم حاصل ہوا ہے اسے آگے پھیلایا جائے، دیے سے دیے کو جلایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلغوا انی ولو آیتن، یعنی مجھ سے ایک آیت بھی سنو تو اسے آگے پہنچا دو اور اس کی تبلیغ کر دو، ٹھیک ہے۔ یعنی علم حاصل کرنے کی پہلا اسٹیج تو یہ ہوتا ہے کہ آپ علم حاصل کریں، دوسرا مرحلہ ہوتا ہے اس پر عمل کریں، اور تیسرا مرحلہ ہوتا ہے اسے آگے پہنچائیں، ٹھیک ہے۔ پہلے خود علم حاصل کرنا، پھر اس پر عمل کرنا، جو باتیں آپ نے سیکھی ہیں اس کو اپنی زندگی میں انکارپوریٹ کیجئے، اس کو اپنی زندگی میں لے کر آئیے۔ آپ کے چلنے سے، بات کرنے سے، عمل کرنے سے، زندگی گزارنے کے طور طریقوں سے جھلکے کہ آپ تعلیم یافتہ ہو، یہ دوسرا مرحلہ ہوتا ہے۔ تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ اب آپ نے جو کچھ سیکھ لیا ہے، جو کچھ آپ کو آ گیا ہے، اس کے لیے آپ کیا کریں؟ اب وہ لوگوں کو بتائیں، اس کو آگے بڑھائیں، ٹھیک ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے زور دیا ہے کہ اگر مجھ سے کوئی ایک آیت بھی سنو تو اسے آگے بڑھا دو۔ یہ تو خاص طور پر جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس وقت کی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کرام کو بولی کہ جیسے مجھ پہ قرآن نازل ہوتا ہے اور آیتیں آتی ہیں، جب میں آیتیں تمہیں سناتا ہوں تو تم اس کو سنو، یاد کرو، یاد کر کے کیا کرو؟ آگے بڑھا دو، تاکہ لوگ اور بھی یاد کر لیں، تاکہ قرآن محفوظ ہوتا چلا جائے۔ اسی طرح آخری حج کے موقع پر ارشاد ہوا، فرمایا فل یبلغ الشاہد الغائب، یعنی جو حاضر ہے وہ اس تک میری یہ تعلیم پہنچا دے جو یہاں حاضر نہیں ہے۔ اور پھر حصول علم کے لیے عمر کی بھی کوئی قید نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی گود سے قبر میں اترنے تک حصول علم کا عمل جاری رکھنے کی ہدایت فرمائی۔ چنانچہ ارشاد ہوا، الطلب العلم من المہدی الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کے قبر تک۔ یعنی علم کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے، آپ علم کسی بھی عمر میں کسی بھی وقت علم حاصل کرنے کا سوچ سکتے ہیں، اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ کوئی پابندی نہیں ہے کہ اب میں 20 سال کا ہو گیا، اب میں 30 سال کا ہو گیا، اب میری شادی ہو گئی، اب تو فائدہ ہی نہیں ہے علم حاصل کرنے کا، نہیں، بلکہ علم حاصل کرنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے، اور ہوتا بھی نہیں ہے۔ ہم صرف اسکولنگ اور کالجز اور یونیورسٹی کے لیے عمر کی قید لگاتے ہیں۔ لائبریریاں کھلی ہیں، کتابیں موجود ہیں، معاشرہ آپ کے سامنے پھیلا ہوا ہے، اللہ کی پوری کائنات آپ کے سامنے ہے، ہر لمحہ آپ سیکھتے ہیں، چھوٹے ہوں بڑے ہوں، اور ہر چیز سے آپ سیکھتے ہیں، صحیح ہے۔ آپ جانوروں سے سیکھتے ہیں، آپ معاشرے سے سیکھتے ہیں، آپ موسم سے سیکھتے ہیں، آپ نیچر کے اندر خدا نے جو نشانیاں رکھی ہوئی ہیں ان سے آپ سیکھتے ہیں، آپ اپنے آپ سے سیکھتے ہیں، اپنی سوچوں سے سیکھتے ہیں، آپ کو جو سوچیں آتی ہیں، صحیح، بعض اوقات اس سے بھی انسان بہت ساری باتیں سیکھتا ہے، بلکہ اکثر لوگ تو کہتے ہیں کہ اپنا مطالعہ اور اپنا مشاہدہ آپ کو بے شمار چیزیں سکھاتا ہے۔
صحیح ہے. اس سے پہلے کہ آپ باہر کی چیزوں کو دیکھیں، آپ سب سے پہلے اپنے اندر اتریں، وہ جانیں اپنے آپ کو. وہ آپ کو بتائے گا کہ دنیا کیا ہے، اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، اس کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد جو بڑا ذریعہ آپ کے پاس ہے وہ ہے کتاب. کتاب میں کسی آدمی نے اپنے سارا علم، اپنے سارے تجربات جو اس کو ہوئے ہیں، جو اس نے سیکھے ہیں، وہ آپ کو آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہے. دیکھیے کتاب جو ہے آپ کو ہزاروں سال کا علم دیتی ہے. مشاہدہ آپ کو ہزاروں سال کا علم نہیں دیتا. مشاہدہ آپ کو صرف آپ کی جتنی عمر ہے اتنا آپ کو علم دے گا. ٹھیک ہے. یعنی آپ جب شعور میں آتے ہیں تو 10-12 سال کی عمر ہوتی ہے آپ کی، وہاں سے آپ سیکھنا شروع کرتے ہیں مشاہدے سے، دنیا سے. لیکن کتاب کے اندر آپ کیا کرتے ہیں، 500 سال پرانی بات بھی پڑھتے ہیں. قائد اعظم نے جو تحریک چلائی تھی پاکستان بنانے کے لیے، اس کا مطالعہ بھی کرتے ہیں، حالانکہ وہ آپ نے دیکھا نہیں ہے، آپ وہاں موجود نہیں تھے. لیکن آپ کا ذہن، آپ کا علم، آپ کا مشاہدہ، آپ کے خیالات اس سال میں، ان ماضی کے اندر بھی جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. حتیٰ کہ 1400 سال کی تاریخ جب آپ مسلمانوں کی پڑھتے ہیں تو پورے مسلمانوں کی 1400 سال کی ہسٹری، سارے واقعات آپ کی آنکھوں کے سامنے موجود ہوتے ہیں. اس سے آپ کا علم بڑھتا ہے، شعور بڑھتا ہے، فیصلہ کرنے کی طاقت آپ کے اندر آتی ہے. آپ ماضی کا مطالعہ کر کے اپنے حال کو بہتر بنا سکتے ہیں. جو غلطیاں ماضی میں لوگوں نے کی وہ غلطی آپ نہیں کریں. اور جب آپ اپنا حال اچھا بنا لیتے ہیں، حال بہتر ہو جاتا ہے، تو اس حال کی وجہ سے آپ کا مستقبل بھی محفوظ ہو جاتا ہے. تو علم حاصل کرنا ضروری ہے. اس کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ آپ اسکول ہی جا کے علم حاصل کریں گے، یا آپ جب 20 سال کی عمر سے کم عمر تک ہوں گے جب تک ہی علم حاصل کریں گے. اکثر ہماری خواتین بچیاں سمجھتی ہیں شادی تک علم حاصل کرنا ہے، شادی کے بعد تو نام نہیں لینا ہے کتاب کا. جب ان سے بولو بھائی اب کیا کچھ پڑھ رہے ہو، تو بولا اب کیا پڑھیں، شادی ہو گئی. اب تو صاحب بولتے ہیں اب کیا پڑھیں، اب تو شادی ہو گئی. تو ان کی نظر میں پڑھائی صرف کہاں تک ہے، شادی تک. شادی ہوئی اور پڑھائی وڑھائی سب ختم. ایسا نہیں ہے، بلکہ علم تو ہر وقت آپ کے ساتھ موجود ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر تک. مومن علم سے کبھی سیر نہیں ہوتا. مسلمان علم سے اس کا دل کبھی نہیں بھرے گا حتیٰ کہ جنت پہ پہنچ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا بیان تھا علم کی اہمیت کا. اچھا، اگر میں آپ سے سادہ سی بات کروں کہ 2-3 جملوں میں بتائیے علم کی کیا اہمیت ہے، کیوں اہم ہے علم، تو آپ پہلا جملہ تو یہ بولیں گے کہ بھائی خدا کو سمجھنے کے لیے بھی علم چاہیے، پہلی بات. دوسری بات، خدا ہم سے جب خطاب کرتا ہے قرآن مجید میں تو اس کو سمجھنے کے لیے بھی علم چاہیے، دوسری بات. تیسری بات، جب جس دنیا میں ہم رہتے ہیں اس دنیا کو سمجھنے کے لیے بھی نیچر کا علم چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہ 3 باتیں تو ایسی ہیں. اچھا، پھر چوتھی بات یہ، اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے بھی علم چاہیے. کم از کم 4 پوائنٹ تو آپ کو یہ ضرور ماننے چاہیے، بولنے چاہیے لوگوں کے سامنے، علم کیوں ضروری ہے. 5ویں بات یہ بھی ہے کہ بھائی جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں اس میں کھانے کمانے کے لیے فن کی ضرورت ہوتی ہے، صحیح، جاب کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے بھی علم چاہیے. تو 5 پوائنٹ آپ کہہ سکتے ہیں. پہلا پوائنٹ، خدا کو سمجھنے کے لیے، خدا کو جاننے کے لیے علم چاہیے. نمبر 2، خدا نے جو بات قرآن مجید میں آپ سے مخاطب ہو کر کہی ہے اس کو جاننے کے لیے بھی علم چاہیے. بغیر علم کے وہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی آپ کو. نمبر 3، اس کائنات میں آپ موجود ہیں، اس کائنات کو سمجھنے کے لیے بھی آپ کو علم چاہیے، نیچر کا. نمبر 4، اپنے آپ کو جاننے کے لیے بھی آپ کو علم چاہیے، کیونکہ اپنے آپ کو جاننا انتہائی ضروری ہوتا ہے. اور نمبر 5، روزگار کمانے کے لیے بھی آپ کو علم چاہیے. تو 5 وجوہات کی بنا پر، ویسے تو اور بھی آپ کھول سکتے ہیں اس کو، لیکن کم از کم یہ 5 وجوہات کی بنا پر علم حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے. صحیح ہے. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ صرف روزگار کے لیے علم حاصل کرنا چاہیے. وہ کہتے ہیں بھائی روزگار تو مل نہیں رہا، پڑھنے والوں کو ڈگریاں لے کے گھوم رہے ہیں، تو چلو بچے کو کیا کرو، موٹر سائیکل میکینک کی دکان پہ بٹھا دو. تو وہ کیا کرے گا، 2 سال کے اندر میکینک کا کام سیکھ لے گا اور 4 پیسے بنانے کے قابل ہو جائے. تو ان کی نظر میں علم صرف کہاں ہے، وہ 5واں پوائنٹ ہے. کون سا پوائنٹ، کہ روزگار کے لیے علم چاہیے.
وہ یہ سمجھتے ہیں، حالانکہ خدا کو بھی سمجھنا ہے، حالانکہ خدا کی بات کو پڑھنے کے قابل بھی ہونا ہے، حالانکہ اپنی ذات کو سمجھنا ہے، اس کائنات کو سمجھنا ہے، اور پھر روزگار حاصل کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ 5 باتیں آپ علم کی اہمیت کے لیے اپنے ذہن میں رکھیے اور اس کو بیان بھی کیجیے لوگوں کے ساتھ. اب ہم آ گئے پیج نمبر 107 کے اوپر. 107 پہ کہا گیا علم کی فضیلت. فضیلت کا مطلب کیا ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہے. صحیح ہے. اور جو آدمی علم حاصل کرتا ہے وہ دوسروں کے مقابلے میں کیسے افضل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، قرآن میں اس میں بڑی اچھے طریقے سے بات کی ہے. قرآن کہتا ہے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. اللہ میں نے بڑے اچھے انداز سے بولا، جاننے والے اور نہ جاننے والے کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. یعنی یہ سوچا ہی نہیں جائے کہ جو جاننے والا ہے علم والا وہ، اور جو نہ جاننے والا ہے جس کو پتہ ہی نہیں ہے کچھ، وہ کبھی بھی برابر نہیں ہے. ان کا انصاف بھی، ان کا فیصلہ بھی، ان کو نعمتیں بھی، ان کو جنت کے اندر مقامات بھی ان کے علم کی بنیاد پر ملیں گی. ٹھیک ہے، تو علم کی فضیلت ہے. اس میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں کہی ہیں. تو علم حاصل کرو، ماں کی گود سے لے کے قبر تک. صحیح ہے. یہاں تک کہا ہے کہ کوئی آدمی اگر ایک آیت سیکھتا ہے، ایک آیت قرآن کی ایک آیت سیکھتا ہے، سمجھتا ہے، 100 رکعت نفل پڑھنے سے افضل ہے. یعنی ایک آدمی 100 رکعت نفل پڑھ رہا ہے اور ایک آدمی صرف ایک قرآن کی آیت کو سیکھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے، اس پہ غور کر رہا ہے. تو وہ جو آدمی جس نے ایک آیت پڑھی ہے وہ زیادہ بہتر ہے اس سے جس نے 100 رکعت نفل پڑھی ہیں. اور پھر یہ بات بھی کہی ہے جس نے علم کا ایک باب سیکھ لیا. باب کا مطلب ہوتا ہے موضوع. جیسے نماز، پوری نماز سیکھ لی، اس کے احکامات، اس کی کیا خیال رکھنا ہے، اس کے فرائض کتنے، واجبات کتنے، وغیرہ وغیرہ، پورا ایک باب سیکھ لیا تو 1000 رکعت نماز سے افضل ہے. لوگ 1000 رکعت نماز پڑھیں، یہ ایک باب سیکھ لیں، تو یہ فضیلت ہے. پھر ایک اور حدیث ہے. یہ جو حدیث ہے میں بیان کر رہا ہوں یہ مجھے نہیں پتا معذرت کے ساتھ کہ 100% درست بھی ہیں یا 100% غلط بھی ہیں، اس لیے میں صرف یہ کہوں گا کہ مفہوم ہے. اس میں امکان بھی ہو سکتا ہے کہ شاید غلط ہو، میری تحقیق نہیں ہے. کہ کوئی آدمی اگر علم حاصل کرنے گھر سے نکلتا ہے اور علم کے دوران اس کا انتقال ہو جائے، علم کے حصول کے دوران، تو وہ شہید کے درجے پر فائز ہوتا ہے. یعنی اسے شہادت کا درجہ ملتا ہے. صحیح ہے. یہ علم کی فضیلت ہے. یہ ایک جگہ میں نے پڑھا ہے، پتہ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے یا کسی اور کا بیان ہے، کہ آپ کے جو عالم کے ہاتھ کی جو روشنائی ہوتی ہے، یعنی جب وہ پین سے لکھتے ہیں تو ہاتھ پہ انک لگ جاتی ہے نا. پہلے زمانے میں دوات ہوتی تھی، اس سے لکھتے تھے تو لازمی لگتی تھی. پین سے لکھتے ہیں، اب تو خیر بال پین آ گئے، اب تو لگتی نہیں ہے. لیکن عالم کے ہاتھ پہ لگنے والی روشنائی شہید کے خون سے بہتر ہے. شہید جو ہے وہ خون بہاتا ہے اللہ کی راہ میں جنگ لڑ کے، اس سے بہتر کون ہے؟ وہ جو انک آپ کے ہاتھ پہ لگی ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ انک کی ڈبی پھینک لیں، نہیں. پڑھنے کے دوران، مطالعے کے دوران، لکھنے کے دوران دراصل جو آپ کے ہاتھ میں انک لگی ہے، یہ مقصد اس کا یہ ہے. ٹھیک ہے. تو علم کی فضیلت بہت ہے. ہم پڑھتے ہیں پیج نمبر 107 پہ. علم عظمت اور سربلندی کا ذریعہ ہے. زیور علم سے آراستہ لوگ اللہ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں. اللہ کے نزدیک عالم اور جاہل برابر نہیں. بات ذہن میں ڈال لیں، اللہ کے نزدیک عالم اور جاہل برابر نہیں. ٹھیک ہے. قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ میں نے سوال پوچھا لوگوں سے سمجھانے کے لیے. جو لوگ نور ایمان سے منور ہو کر علم سے کام لیتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا، ترجمہ اس کا یہ المجادلہ آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے یعنی تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا اللہ ان کے درجات بلند فرمائے گا. ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے. وہاں 2 مجلسیں ہو رہی تھیں. ایک حلقہ ذکر کا تھا، دوسرا حلقہ علم. یعنی کچھ لوگ اللہ کا ذکر کر رہے تھے، کچھ لوگ علم. آپ نے دونوں کی تعریف کی اور پھر علم کی مجلس میں شریک ہو گئے اور فرمایا کہ یہ پہلی مجلس سے بہتر ہے. ذکر کی مجلس سے کون سی مجلس بہتر ہے؟ علم کی. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم جنت کی پھلواریوں میں سے گزرو
تو ان سے جی بھر کر فائدہ اٹھایا کرو۔ صحابہ نے پوچھا کہ جنت کی پھلواریاں کیا ہیں؟ تو آپ نے کہا علم کی مجلس ہیں۔ علم کی مجلس، یہ بھی مجلس ہو رہی ہے، علم کی مجلس ہے یہ، کلاس روم، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کلاس میں جب آپ بیٹھیں تو یہ نہیں سوچے کہ آپ، بلکہ آپ سمجھے جیسے مسجد میں آپ بیٹھے ہیں، عبادت کرنے میں بیٹھے ہیں، صحیح ہے؟ تو یہی پورا تصور لانا چاہیے۔ ہمارے ہاں بچے جو ہے نا اس کو سمجھتے نہیں ہیں، آپس میں باتیں کرتے ہیں، مستی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو جو ہے وہ تنگ کر رہے ہوتے ہیں، اساتذہ کے ساتھ چھیڑخانی کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ دراصل آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ وہی کام کر رہے ہیں۔ مسجد میں جا کے اگر آپ نماز پڑھنے کے بجائے اچھل کود شروع کر دیں، باتیں شروع کر دیں، کھیل شروع کر دیں، ایک دوسرے کو ستانا شروع کر دیں، تو آپ کیا سمجھیں گے کہ وہ آپ کو ثواب مل رہا ہے وہاں پہ؟ نہیں، آپ مشکل میں پڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے کلاس روم بھی جو آپ کی علم کی مجلس ہے وہ اہم ہے۔ اچھا جی، آگے لکھتے ہیں کہ مندرجہ ذیل روایات میں سے علم کی اہمیت یوں واضح ہوتی ہے: علم حاصل کرو، اللہ کے لیے علم حاصل کرنا نیکی ہے، علم کی طلب عبادت ہے، اس میں مصروف رہنا تسبیح اور بحث و مباحثہ کرنا جہاد ہے، علم سکھاؤ تو صدقہ ہے، علم تنہائی کا ساتھی، فراخی اور تندرستی میں رہنما، غم خوار دوست اور بہترین ہم نشین ہے، علم جنت کا راستہ بتاتا ہے، اللہ تعالیٰ علم ہی کے ذریعے قوموں کو سربلندی عطا فرماتا ہے، لوگ علماء کے نقش قدم پر چلتے ہیں، دنیا کی ہر چیز ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے، کیونکہ علم دلوں کی زندگی ہے اور اندھوں کے لیے بینائی، علم جس کی توانائی اور قوت ہے، جسم کی توانائی اور قوت ہے، علم کے ذریعے انسان فرشتوں کے اعلیٰ درجات تک پہنچ جاتا ہے، علم میں غور و خوض کرنا روزے کے برابر ہے، علم ہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی صحیح اطاعت اور عبادت کی جا سکتی ہے، علم سے انسان معرفت الہی حاصل کرتا ہے، اس کی بدولت انسان اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق ادا کرتا ہے، علم ایک پیش رو اور رہبر ہے اور عمل اس کے تابع ہے۔ بالکل صحیح بات کہی ہے، یا جی آپ کا جو ایکشن ہوتا ہے، ایکشن وہ سوچ کے تابع ہوتا ہے، یاد رکھنا۔ آپ کے اندر سوچ اگر اچھی ہوگی تو ایکشن بھی اچھا ہوگا، اور سوچ جو ہے وہ علم سے بنتی ہے، جو آپ کے اندر سوچ پیدا ہوتی ہے اس کے پیچھے علم ہوتا ہے۔ آپ نے اگر علم حاصل کیا ہے تو سوچ آپ کی ڈیفرنٹ ہوگی، علم حاصل نہیں کیا تو سوچ ڈیفرنٹ ہوگی۔ ایک پڑھے لکھے آدمی کی سوچ میں متانت ہوگی، سنجیدگی ہوگی، برداشت ہوگی، ایک جاہل جس نے پڑھا لکھا نہیں ہے اس میں غصہ ہوگا، جہالت ہوگی، صحیح ہے، اور اپنی ذات کا اظہار ہوگا، برداشت نہیں ہوگا، اس میں عدم برداشت پائی جائے گی، صحیح ہے۔ تو جو علم ہوتا ہے وہ سوچ بناتا ہے، اور سوچ دراصل آپ کا عمل متعین کرتی ہے، اس لیے اگر آپ کو اچھی سوچ بنانی ہے تو اچھا علم حاصل کرنا پڑے گا، اور اچھا علم حاصل کر کے اچھی سوچ بنائیں گے تو پھر آپ کا عمل بھی اچھا ہوگا۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو علم حاصل کرتے ہیں، اور بدقسمت ہیں وہ لوگ جو اس سعادت سے محروم رہتے ہیں۔ آگے لکھتے ہیں اسلام اپنے ماننے والوں کو درس دیتا ہے کہ علم کی تلاش میں نکلو اور حکمت کے موتی جہاں سے ملیں انہیں حاصل کر لو۔ علم کی فضیلت اس امر سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ حکومت اور سلطنت سے اسی قوم کو سربلند فرمایا ہے جسے علم و عمل میں برتری حاصل تھی۔ اسی اصول کی بنا پر حضرت آدم علیہ السلام بھی ملائکہ پر فضیلت لے گئے۔ اب یہ جو بات انہوں نے لکھی ہے علم کی بنیاد پر آدم علیہ السلام کس سے فضیلت لے گئے، میں اس بات سے متفق نہیں ہوں۔ فرشتوں کو ہم سے زیادہ علم ہے، صحیح ہے، وہ دنیا کے بارے میں ہم سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔ خیر، علم ہی کی بنا پر مسلمان تمام دنیا پر چھا گئے تھے، مگر جب انہوں نے قرآن کی تعلیمات کو چھوڑا اور علم کی روشنی سے دور ہوئے تو زوال کا شکار ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ صبح و شام جو دعائیں مانگا کرتے تھے ان میں سے ایک یہ بھی ہے: اللہم انی اسألک علما نافعا، یعنی اے اللہ میں تجھ سے نفع دینے والے علم کی درخواست کرتا ہوں۔ اسی طرح یہ دعا بھی مسنون دعا ہے کہ اے اللہ جو علم تو نے ہمیں دیا ہے اسے ہمارے لیے مفید بنا اور ہمیں ایسا علم عطا فرما جو ہمیں نفع پہنچائے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی علم عطا فرمائے اور اس پر عمل اور اس کے اشاعت کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ آخری جملہ کس نے لکھا ہے؟ یہ مصنف نے لکھا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے ہماری دعا ہے، اب وہ آپ کو ہم سے مل کے کہہ رہا ہے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی علم عطا فرمائے اور اس پر عمل اور اس کی اشاعت کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ ٹھیک ہے جی، تو آج کے دور میں جس دور میں آپ کھڑے ہیں اس دور میں علم جو ہے وہ بہت آگے نکل گیا ہے، ٹھیک ہے۔
پہلے زمانے میں علم صرف چند کتابوں کو پڑھ لینے کے لیے ضروری ہوتا تھا. آج کا علم پوری دنیا کو سمجھنے کے لیے اور ٹیکنالوجی کو سمجھنے کے لیے علم ضروری ہے. علم کی برانچز بہت ہو گئی ہیں. سائنس تو سائنس کی برانچز، کیمسٹری تو کیمسٹری کی برانچز، بیالوجی تو اس کی بھی برانچز کی برانچز. یعنی علم اتنا وسیع ہو گیا ہے کہ ایک آدمی اگر پوری زندگی بھی لگاتا ہے اپنی، تو کسی ایک علم کے اندر پرفیکٹ ہونا، ماہر ہونا اس کے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے. اسی طرح سے اب جو نئی ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں، کمپیوٹر آ گیا ہے، ڈیٹا سائنسز آ گیا اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آ گیا ہے. یہ تین چیزیں جو ہے انہوں نے پوری دنیا کی ہر چیز کو بدل دیا ہے. اکانومی بدل گئی ہے، صحیح ہے. اس میں جو سفر کے طریقے ہیں وہ بدل گئے ہیں، تجارت کے طریقے ہیں وہ بدل گئے ہیں، صحیح ہے. چھٹیاں گزارنے کے جو طریقے ہیں وہ بدل گئے ہیں. پہلے زمانے میں چھٹی گزارنے کے طریقے کچھ اور تھے، اب چھٹی گزارنے کے طریقے کچھ اور ہیں. انٹرٹینمنٹ بدل گئی ہے، صحیح ہے. یعنی پوری دنیا کا جو اسٹرکچر ہے وہ بالکل چینج ہو گیا ہے اور مزید ہو رہا ہے. اگلے 20 سال کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ یہ پوری دنیا جو ہے اس کا انتظام چلانے کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی بدل جائے گا. ٹھیک ہے، گاڑیاں بدل جائیں گی، آٹو گاڑیاں آ رہی ہیں، ٹرک آٹو آ رہے ہیں. آٹو ٹرک کا مطلب یہ ہے اس میں کوئی ڈرائیور نہیں ہوگا. یہ جو بڑے بڑے ٹرالے ہوتے ہیں جو یہاں کراچی سے چلتے ہیں اور گلگت تک جاتے ہیں، ان سارے ٹرالوں کے اندر ڈرائیور کوئی نہیں ہوگا بلکہ یہ آٹو چلیں گے. ٹھیک ہے، یہ والی چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں. اور کیلکولیشن کا جو طریقہ کار تھا، انٹرنیٹ بڑھ گیا ہے. علم کا طریقہ کار بھی چینج ہو گیا ہے. مطلب آج تک آپ میرے سامنے بیٹھ کر علم حاصل کر رہے ہیں، زمانہ بدل رہا ہے. اب اس طرح ضروری نہیں رہا کہ استاد ہو موجود اور جو ہے وہ اس سے ہی آپ علم حاصل کریں، بلکہ بغیر استاد کے بھی کتابوں کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے، سائمولیشن کے ذریعے، مختلف قسم کے پروگرامز کے ذریعے آپ چیزوں کو سیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بس بھائی.